الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام لائق صد تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، میری بچیوں، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وہ حضرات جو غیر ضروری کھڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑی مدمانہ گزارش ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھے، سب بیٹھ جائیں، آپ بھی گیٹ والے، آپ بھی سب بیٹھ جائیں۔ اور اسٹیج کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھے، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی آئیے۔ اور ابھی جو قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ الفتح نے آیت نمبر 8 اور 9 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے محبوب تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، خوشی اور ڈر سناتا ہوا۔ حضور بشیر بھی ہیں، بشیر ہیں، خوشخبری دلانے والے بھی ہیں، اور میرے آقا نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ جو ڈر گیا نا اتر گیا۔ جہنم کے عذاب کا ذکر کر کر کے اس کی تباہیوں کا احوال بیان کرتے ہوئے حضور نے ڈرایا تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں اور نیک اعمال کریں۔ ہم میں سے جو بھی دنیا میں یہاں آیا ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے، مجھ سمیت، دنیا میں کہیں بھی ہو، اسے ایک دن مرنا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ مرنا ہے تو سب کہتے ہیں بے شک، لیکن تیار کون ہے؟ تیاری نہیں ہے ہماری، اسی لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں نا کیونکہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری اگر ہو نا جس کی، وہ نہیں ڈرتا، اور تیاری اس کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم واقعی ڈر جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دل سے داخل ہوں۔ ہم کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نمازوں کا ٹھکانہ نہیں۔ مؤذن بیچارہ اذان دیتا ہے اور بڑی بلند آواز سے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لیکن ایک ہم ہیں پتہ نہیں کیسے مسلمان کہ ہمیں فرصت ہی نہیں کاروبار سے، دوستوں سے، کہ ہم اپنے کاروباروں کو، دوستوں کو چھوڑ کر ہم نماز کی طرف جائیں۔ اللہ معاف کرے، اکثریت جو ہے وہ بہت دور ہے۔ آپ خود جا کے دیکھ لیں مسجد میں کیا حالت ہے۔ تو کبھی اپنی آمد کے مقصد کو نہ بھولو نا یار۔ اس خالق مالک کا رزق کھاتے ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں اس نے۔ اپنے جسم کے اندر بندہ غور کرے کہ مجھ میں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر ایک نعمت بھی نہ ہونا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر ناخن نہ ہو تو یہ ناخن بھی کتنی بڑی نعمت اللہ کی، یہ آنکھ، یہ زبان کے اندر جو ذائقہ رکھا اللہ نے چکھنے کا، اگر یہ نہ ہو تو بیماری میں ہو جاتا ہے نا، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا کھانے میں،
ہم کہتے ہیں کھانے میں مزہ نہیں ہے، مزہ کھانے میں ہوتا ہے، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے زبان کا۔ ایک ایک نعمت پہ غور کریں، بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے دور دوستیاں ہماری ان سے کہ جو خود دور ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، انہی کو ہم نے دوست بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ دوست کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ، دوست وہی ہے جو اللہ سے قریب کرے، جو ہمیں نمازوں کی طرف لے جائے۔ تو پیارے بھائیو، اپنی آمد کا مقصد نہ بھولیں، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، حضور کی تعظیم بجا لانا، حضور کی توقیر کرنا۔ اور آگے فرماتا ہے صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اللہ کی پاکی بولنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، مناجات کرنا، عبادت کرنا، یہ بعد میں ذکر ہے، پہلے تعظیم و توقیر ہے۔ حضور کی تعظیم توقیر پہلے، تسبیح بعد میں۔ یہ قرآن ہے، تعظیم و توقیر کو پہلے بیان کیا، پہلے یہ تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی حضور کی، تو قبول ہے۔ اگر حضور کی تعظیم نہ ہو، توقیر نہ ہو، حضور کو ایک ہم جیسا انسان سمجھیں معاذ اللہ، بڑا بھائی سمجھیں معاذ اللہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی تعظیم کہاں ہوئی؟ یاد رکھیے گا، حضور پاک جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی ہم تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں۔ اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو تعظیم و توقیر کی ہے نا، اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی کو بجا لانا، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ بس مسلک اعلی حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے۔ یہ مشہور ہو گیا، ہم نے مسلک کر لیا، لیکن اصل تو وہی ہے نا، اہل سنت والجماعت۔ بھائیو، اپنی بڑی مہربانی ہوگی موبائل بند کر دیں، بڑی مہربانی، شرم آنی چاہیے آپ کو خود کو، کہ اتنی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کے ابھی ٹون 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 بجنے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پیش کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم تعظیم و توقیر ایسے کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور ہم اچھل کود کر رہے ہوں، شور مچا رہے ہوں؟ نہ، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعت پڑھی جا رہی ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، کوئی تلاوت کی جا رہی ہو، تو ذرا محفل کے آداب کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لینے آئے ہوں کچھ اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے یہ، اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو اور لوگوں کو اپنے ذکر سے فرصت نہ ہو۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں بھائیو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے حاضری پیش کروں گا۔ اب جانتے ہیں سفر بہت لمبا ہوتا ہے، میں بھی سفر تو سفر ہے، عذاب ٹکڑا ہے حضور نے فرمایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی ثنا خوانی کے صدقے میں ہمت آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے توجہ کریں گے نا، انشاءاللہ توجہ کرنا گا اگر آپ نے، تو انشاءاللہ میں اچھا پڑھ پاؤں گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ میری باتوں کو ضرور آپ نے سنا اور سمجھا بھی ہوگا۔ میں نے سمجھانے کے لیے سے ساری باتیں کی، کسی کو برا لگاؤ مجھے معاف کیجیے گا۔ بڑا ویسے بھی اگر ڈانٹ دے نا تو بچوں کو برا نہیں لگانا چاہیے۔ بڑوں کی ڈانٹ جو ہے نا وہ بہت کچھ ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہے، اور بندہ ڈانٹتا اسی کو ہے نا جس سے پیار کرتا ہے۔ آپ بچے ہیں،